آزاد کشمیر میں انتخابی محاذ گرم، مریم نواز کی وزیر اعظم کو للکار، جلسے سے خطاب میں کہا جو تباہی پاکستان میں آئی کیا اب آزاد کشمیر میں بھی لانا چاہتے ہو؟ عمران خان نے کشمیر کا جھنڈا پکڑنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کشمیر کا مقدمہ کمزور نہیں، پاکستان کا مسلط شدہ وکیل عمران خان کمزور ہے۔ پٹائی دیکھیں، کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آنے کے بعد کشمیر میں ووٹ مانگنے آ رہا ہے۔ شہداء کی قربانیاں کسی کشمیر فروش کے ہاتھوں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان میں عوام مہنگائی کے سونامی میں پس رہی ہیں، آٹا، چینی اور ووٹ چوروں کا احتساب ہوگا۔ الیکشن کا دن تو دور ہے، کشمیری پہلے ہی عمران خان کے حق میں فیصلہ سنا چکے۔ مراد سعید کا باغ میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا ایک خاتون آزاد کشمیر میں روز شور مچاتی ہیں، ان کا پورا ٹبر چور اور مفرور ہے۔ یہاں ایک اور آیا پرچی لہرانے والا حادثاتی چیئرمین جو عمران خان سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا۔ پہلی مرتبہ دنیا میں کشمیر کا مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے بھٹو کو غدار قرار دیا، کہا بھٹو نے ملک کے دو ٹکڑے کیے اور یہ بھٹو کا نعرہ لگاتے ہیں۔ خود کو کشمیر کی بیٹی کہنے والی اصل میں ڈاکو کی بیٹی ہے۔ سابقہ حکمرانوں نے قرض لے کر ہمیں غلام بنا دیا۔ عمران خان انصاف کی فراہمی اور کرپشن کے خاتمے کا نام ہے۔ کالعدم تحریک لبیک پاکستان پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ، افواج پاکستان کے لیے تنخواہوں میں 15% اسپیشل الاؤنس کا اضافہ، وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے، حلیم عادل کی درخواست پر سندھ حکومت کے کیسز کی تحقیقات کے لیے GIT بنانے کی بھی منظوری، عید الاضحیٰ پر 20 سے 22 جولائی تک 3 روزہ چھٹیوں کی منظوری۔ قاف لیگ کے مونس الہی کو وفاقی وزیر برائے آبی وسائل کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ کابینہ کو اہم شخصیات کی سیکیورٹی، ان کے زیر استعمال پروٹوکول کی رپورٹ پیش، وزیر اعظم کی سیکیورٹی ریشنلائز کرنے کا جامع پلان دینے کی ہدایت۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں وفاقی کابینہ سے زیادہ پروٹوکول سابق حکمرانوں کے پاس تھا۔ امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ کے متعلق کہا امریکہ میں کافی سزا ہو چکی، امریکہ چھوڑ دے تو ڈاکٹر عافیہ باقی سزا پاکستان میں پوری کر سکتی ہیں۔ ارض پاک سے ملک دشمنوں کے خاتمے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا ضلع کرم کے علاقے زاوا میں آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے 25 سالہ کیپٹن باسط اور سپاہی حضرت بلال شہید۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ بھٹائی آباد The world is facing unprecedented triple challenge: the COVID-19 pandemic, the reversal of economic progress. The world must ramp up vaccine production, including in the developing countries, and ensure its rapid distribution. دنیا کو اس وقت سہجہتی غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے حالات دوسرے ملکوں سے بہتر ہیں۔ ہماری اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی مؤثر اور کامیاب رہی۔ وزیر اعظم عمران خان کا اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطح سیاسی فورم سے خطاب، کہا کورونا ویکسین کی تیاری اور تقسیم کا عمل تیز کرنا ہوگا۔ امید ہے ترقی پذیر ملکوں کی معیشت کے لیے 150 ارب ڈالر رکھے جائیں گے۔ کورونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے فوج سے مدد لی جائے گی۔ NCOC اجلاس میں فیصلہ، 1 اگست سے اندرون ملک ہوائی سفر اور سیاحتی مقامات پر جانے کے لیے ویکسین لازمی شرط ہوگی۔ سندھ میں کورونا کی بھارتی قسم کے 35 کیس رپورٹ، لیاری کے ایک خاندان کے 5 افراد بھی ڈیلٹا وائرس سے متاثر۔ ملک بھر میں ویکسینیشن مہم تیز، پہلی بار ایک ہی دن میں 5,25,000 افراد کو ویکسین لگائی گئی۔ چین سے کورونا ویکسین کی 20 لاکھ ڈوز آج اسلام آباد پہنچے گی۔ کورونا کے مزید 21 مریض جان سے گئے، 1,590 کیس رپورٹ ہوئے۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 3.6% رہی۔ یوم شہداء پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال، سری نگر میں مارچ، دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھی یوم شہداء منا رہے ہیں۔ نیو یارک کے ٹائم سکوائر پر احتجاج، مظفر آباد میں بھی ریلی، شرکا کا شہداء کو خراج عقیدت۔ اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کا ڈپلومیٹک انکلیو کے گیٹ پر احتجاج، بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے، عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کشمیریوں کی غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف جنگ بے لوث ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی آزادی تک سفارتی، سیاسی اور قانونی مدد فراہم کرتا رہے گا۔ صدر مملکت عارف علوی کا یوم شہداء کشمیر پر پیغام،
وزیر اعظم بولے پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑا ہے، حق خود ارادیت کے حصول تک سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ظلم اور غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف کشمیریوں کی جدوجہد تاریخی ہے، کشمیریوں کو UN قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دیا جائے۔ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا ریٹرننگ آفیسر کو حکم۔ انتخابی جلسے میں رقم تقسیم کرنے کے الزام پر مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا گیا۔ واقعے میں ملوث اور مفاد حاصل کرنے والوں کے تعین کی ہدایت، ضبط شدہ پیسوں کو بطور ثبوت شامل کرنے کا بھی حکم۔ آزاد کشمیر میں جلسے کے دوران علی امین گنڈاپور کی پیسے دینے کی ویڈیو سامنے آئی تھی۔ وفاقی وزیر نے واضح کر دیا تھا کہ پیسے ڈوڈیال میں حادثات کا سبب بننے والی سڑک کی تعمیر کے لیے ذاتی جیب سے ادا کیے گئے تھے۔ یہ جو اسکروٹنی کمیٹی ہے یہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں۔ اس اسکروٹنی کمیٹی کو تحلیل کیا جائے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پارٹی اکاؤنٹس، الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی سے 28 جولائی کو عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ریکارڈ تک رسائی کی درخواست دے دی۔ اکبر ایس بابر کا اسکروٹنی کمیٹی تحلیل کرنے کا مطالبہ، کہا اسکروٹنی کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ کی جگہ فیکٹ ہائیڈنگ کرتی رہی، الیکشن کمیشن خود سماعت کرے۔ فاروق حبیب کہتے ہیں مسلم لیگ نون نے 12 اور پیپلز پارٹی نے 7 اکاؤنٹ چھپائے، دونوں جماعتیں آئینی ادارے میں کیوں جواب نہیں دیتی؟ اکبر ایس بابر نون لیگ کے ایزی لوڈ ہیں۔ چیئرمین نیب کی ملازمت میں توسیع کی قانون میں گنجائش نہیں، کارکردگی بتاتی ہے یہ ناکام چیئرمین ہے۔ وعدہ ہے گریبان پر ہاتھ ڈالنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں چینی اور رنگ روڈ میں اربوں روپے کھا گئے، نیب کا کام صرف اپوزیشن کو دبانا اور زبان بند کرانا ہے۔ نیب ٹیم حملہ کیس میں مزید 3 ملزمان گرفتار، تعداد 10 ہو گئی۔ ملزمان میں رفیق جاکھرانی، اصغر جاکھرانی اور منظور جاکھرانی شامل۔ گرفتار 10 ملزمان کو پولیس نے عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے ملزمان کو 17 جولائی تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ مالی سال 2021 میں ترسیلات زر میں 27% کا اضافہ، مجموعی طور پر ترسیلات زر 29.4 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 2003 سے اب تک پہلی بار ترسیلات زر میں 27% کا تیز ترین اضافہ ہوا۔ ترسیلات زر سے بیرونی شعبے کی حالت بہتر بنانے میں مدد ملی۔ ملک کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بارش سے تباہی۔ وادی نیلم میں سیلابی ریلے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد بہہ گئے، متعدد مکانات تباہ۔ بنیر میں جگہ جگہ لینڈ سلائیڈنگ، رابطہ سڑکیں بند۔ بارشوں سے نقصانات پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اظہار افسوس، رابطہ سڑکوں اور پلوں کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کا اعلان۔ ایبٹ آباد میں ہسپتال میں پانی داخل ہونے سے مریضوں کو مشکلات۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے ٹویٹ کیا، بارش سے ایبٹ آباد میں تباہی باعث فکر ہے۔ ایبٹ آباد کراچی کی طرح گنجان آبادی کا شہر نہیں، کوئی حکومت جان بوجھ کر عوام کی پریشانی کا سبب نہیں بنتی، عوام کے تعاون کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ تیسرے ون ڈے میں پاکستان کا انگلینڈ کو جیت کے لیے 332 رنز کا ہدف۔ بابر اعظم نے کیریئر کی بہترین 158 رنز کی اننگز کھیلی۔ رضوان اور امام الحق کی نصف سنچریاں۔ میزبان ٹیم کی جانب سے برائڈن نے 5 وکٹیں لیں۔ سابق ہاکی اولمپئن نوید عالم انتقال کر گئے، کینسر کے مرض میں مبتلا اور لاہور کے ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ نوید عالم کی گزشتہ روز کیموتھراپی کی گئی تھی، طبیعت خراب ہونے پر ICU منتقل کیا گیا۔ نماز جنازہ اور تدفین شیخو پورہ میں کی جائے گی۔ افغانستان کی صورتحال بہتر ہونے کا سب کو فائدہ ہوگا، صورتحال بگڑی تو سب متاثر ہوں گے، کب تک انگلیاں اٹھائیں گے، آئیں مل بیٹھ کر راستہ نکالیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اہم افغان شخصیات کو بات چیت کی دعوت، کہا پناہ گزینوں کی آڑ میں پاکستان کے دشمن داخل ہو سکتے ہیں، بھارت نے افغانستان میں اسپوائلر کا کردار ادا کیا، امن میں خلل ڈال رہا ہے، عالمی برادری بھارت کو منفی رویے سے روکے۔ طالبان کی پیش قدمی، بھارت نے قندھار کے بعد بلخ میں بھی اپنے 2 سفارتی مشن بند کر دیے۔ قندھار اور غزنی میں طالبان اور افغان فورسز میں جھڑپیں تیز، طالبان نے مزید 2 اضلاع پر قبضہ کر لیا۔
افغان فورسز کا لڑائی میں 267 طالبان کو مارنے کا دعویٰ۔ ڈیڈ لائن کے بعد ترکی نے اپنے فوجی افغانستان میں رکھے تو نتائج کا ذمہ دار خود ہوگا، طالبان کی وارننگ۔ امریکہ کا صورتحال پر تشویش کا اظہار، افغان فضائیہ کو بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز اور سپر اسٹرائک ایئر کرافٹ فراہم کرنے کا اعلان۔ تحریک انصاف نے لاہوریوں کو معیاری سہولتوں کی فراہمی کے لیے اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں راوی ریور اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ گیم چینجر منصوبے ہیں۔ بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ ٹینک بنا رہے ہیں۔ ٹھوکر نیاز بیگ پر عالمی معیار کا بس ٹرمینل بھی بنائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے پشاور میں احتجاج، خیبر روڈ پر دھرنا، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی شیلنگ، واٹر کینن کا بھی استعمال۔ ڈیفنس لاہور میں ماڈل نایاب قتل کیس میں پیش رفت، قتل کے 48 گھنٹے بعد پوسٹ مارٹم مکمل۔ رپورٹ کے مطابق مقتولہ کے گلے پر تشدد کے نشانات اور منہ میں خون جمع ہوا تھا۔ مقتولہ سے زیادتی ثابت نہیں ہوئی، موت کی حتمی وجہ کا تعین فورنسک رپورٹ کی روشنی میں کیا جائے گا۔ اسلام آباد تشدد کیس میں متاثرہ لڑکے اور لڑکی نے باقاعدہ پیروی کا آغاز کر دیا، وکیل عدالت میں پیش۔ مرکزی ملزم عثمان مرزا سمیت تمام ملزمان کا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان نے لڑکے اور لڑکی سے 11 لاکھ روپے وصول کیے، 2.5 گھنٹے کی ویڈیو بنائی گئی، 12 ملزمان شامل ہیں۔ لوہوں کے چمچے کے ساتھ مارتی رہتی ہے، ہر دفعہ روز مارتی ہے۔ میری سکی ماما نہیں تھی مارتی مجھے، یہ ساری کان پہ سارے وہ جون سا میرا ہے نا جسم اس کے سارے پہ چوٹیں لگی ہوئی ہیں۔ لاہور میں ماں کا 11 سالہ بیٹی پر شدید تشدد، کینچی سے مارا اور گرم استری لگائی۔ بچی کے جسم پر جگہ جگہ تشدد کے نشانات موجود، بال بھی کاٹے گئے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے واقعے کا نوٹس لے لیا، بچی کو تحویل میں لے لیا۔ کتے کو کیوں مارا؟ مردان میں مالک مشتعل، فائرنگ کر کے خاتون سمیت 2 افراد کو قتل کر دیا، 6 زخمی، ایک کی حالت تشویشناک۔ کے لیے مکہ مکرمہ میں تیاریاں مکمل، حجاج کے لیے سمارٹ کارڈ لانچ کر دیے گئے ہیں۔ گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل نے اجازت نامے کے بغیر مکہ آنے والوں کو روکنے کے لیے چیک پوسٹ کا دورہ کیا۔ مختلف شہروں سے مکہ آنے والے عازمین کے لیے 4 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ عازمین کو 7 اور 8 ذی الحج کو مخصوص بسوں کے ذریعے مکہ مکرمہ سے مشعر مقدسہ پہنچایا جائے گا۔ پاکستان کی شان، بلوچستان کی پہچان، سبی کے سلطان۔ کراچی کی مویشی منڈی میں سبی کے بیلوں کی دھوم، دیو قامت سفید بیل خوبصورتی میں اپنی مثال آپ۔ حیدرآباد کی منڈی میں 2 فٹ کے چولستانی شہزادے کے چرچے، چھوٹی جسامت اور بڑی قیمت کا بیل خریدار کا منتظر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں زارا انصاری، میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔